الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے طاقت اور قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سن لو جو ہم نے حکم دیا تمہیں اس کو، قالوا، تو جواب میں کہا سمعنا، ہم نے آپ کے قول کو سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، قل فرما دیجئے، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، برا ہے تمہارا ایمان تمہیں کس بات کی حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ جب یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ کے محبوب پر اتار دیا گیا قرآن پر ایمان لے آؤ، تو اس وقت یہودیوں نے جواب میں کیا کہا کہ ہم قرآن پر ایمان لانے کے پابند نہیں، اسی طرح ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے پابند نہیں ہیں۔ کس کے پابند ہو؟ کہنے لگے ہمیں تو اس کا پابند کیا کہ ہم تورات پر ایمان لائیں، ہم تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، لہٰذا ہم اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات یہود نے کی تھی، اور پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک انہیں تحقیقی جواب دیا اور دوسرا الزامی۔ تحقیقی جواب تو یہ دیا اور انہیں کہا گیا کہ تم جو ہے یہ جو قرآن اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اور ابھی محمد عربی پر اتارا، یہ حق کتاب ہے۔ جب حق کتاب ہے اور یہ تورات انجیل ان کی تصدیق کرنے والی ہے، جب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ، اور تم بھی اس پر ایمان لانے کے پابند ہو، چونکہ یہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، قرآن پر نہیں لائیں گے، تو گویا تم تورات پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو۔ کیوں؟ تورات میں جو قرآن کے بارے میں آیا اور جو آخری نبی کی نشانیاں بتائیں تم انہیں نہیں مان رہے ہو، لہٰذا تم تورات پر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ یہ تحقیقی جواب۔ الزامی ایک یہ جواب دیا گیا، انہیں کہا گیا کہ اگر تم واقعی پابند تھے تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کتنے سارے انبیاء کو تم نے قتل کیا ہے، تمہاری تورات تو اسے منع کرتی ہے کہ انبیاء کو قتل نہ کیا جائے۔ دوسرا جواب ان کو الزامی جواب یہ دیا گیا کہ تورات میں اللہ کے سوا غیر کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور موسیٰ تورات لینے گئے اور تم جو ہے بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، حالانکہ بچھڑے کی پوجا سے ممانعت تھی۔ تم دعویٰ کرنے میں کہاں سچے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم تورات پر عمل نہیں کرتے اور اس کے پابند نہیں۔ اور تیسرا یہ جواب ہے الزامی، وہ یہ ہے کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں کہا کہ تورات پر عمل کرو تو تم نہیں مان رہے تھے، تو اللہ نے کوئی طور کو اکھیڑ کر کے اوپر معلق کر دیا، لٹکا دیا کہ مانتے ہو نہیں مانتے، نہیں مانتے تو ابھی چھوڑیں گے اور نیچے پس جاؤ گے سارے کے سارے۔ جب یہ کہا گیا اس وقت تم نے عہد کیا، تم نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے،
وعدہ کیا، عہد کیا کہ مانیں گے، لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کے بعد تم نے کہا، ہاں کہنے لگے سمعنا وعصینا، سن لیا جو کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو تم نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ کر کے توڑ دیا، جو عہد کیا وہ کر کے توڑ دیا۔ اور کیوں؟ تمہارے کفر کی وجہ سے، تو بچھڑے کی محبت تمہارے دلوں میں تھی اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو فرمایا اب بتاؤ تم کیسے ایمان والے ہو؟ تم کہتے ہو ہمارا تورات پر ایمان ہے، کیسا تمہارا ایمان ہے؟ تمہیں بچھڑے کی پوجا کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو، یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یأمرکم بھی ایمانکم، یہ تمہارا ایمان تمہیں اس بات کی حکم دیتا ہے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یہ الزامی جواب تھا، یعنی تم ایمان پر نہیں ہو اور تمہارا ایمان نہیں ہے، لہٰذا نہ تمہارا قرآن پر ایمان رہا اور نہ تمہارا تورات پر ایمان رہا، تم اس میں جھوٹے ہو۔ اور آگے کہا گیا کہ اگر ایسا ہی ہے، تم یہ کہتے، اور یہودی کہتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی آخرت تو ہماری ہے، جنت تو ہماری ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ قل فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر جنت تمہارے لیے ہے جیسے تم دعویٰ کرتے ہو، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے ہاں خالصتاً تمہارے لیے اگر دعویٰ کرتے ہو، من دون الناس، تمہارے باقی لوگوں کے علاوہ جیسے گمان کرتے ہو، تو پھر ایک کام کر لو نا، فتمنوا الموت ان کنتم مؤمنین، پھر موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہارا ایمان ہے اور تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ادھر موت آئے گی، پھر ادھر جنت میں تم اپنے گمان میں جاؤ گے، پھر کیوں نہیں تمنا کرتے ہو؟ حالانکہ موت کی تمنا نہیں کرتے، پتہ تھا جہنم میں جانا ہے، لہٰذا کیسے موت کی تمنا کریں گے؟ تو اللہ یہی فرما رہے کہ فرمایا تمہارے اگر گمان میں یہ تھا تو تمہارے گمان میں پھر تو تم سچے ہو، اگر اپنے گمان میں پھر موت کی تمنا کر لو۔ اور آگے فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی تمنا موت کی نہیں کریں گے یہودی۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے خباثتیں کی اور جو ان کو کفر کر بیٹھے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہے ہم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، انہیں پتہ ہے ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے، آقا پر نہیں ہے، باقی انبیاء پر نہیں ہم ایمان لا رہے ہیں، لہٰذا انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ جھوٹ کو مستلزم ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، لہٰذا وہ نہیں تمنا کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو اور اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ تو انہیں پاؤ گے یہ موت پر نہیں زندگی پر حریص ہے، یہ کہتے ہیں ہماری زندگی آئے، موت کا تذکرہ تو یہ چھپتے ہیں، کہتے ہیں خبردار موت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ جو ہے وہ زندگی پر اتنے حریص ہیں۔ فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، اور اگر 1 سال بھی دی جائے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، وہ 1 سال کی عمر 1000 سال کی عمر بھی اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی، ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ کیا سمجھتے ہیں لمبی عمر ہونے سے عذاب سے بچ جائے گا؟ اگر لمبی عمر ہونے کی وجہ سے عذاب سے بچتا تو ابلیس بچتا، ابلیس کی عمر تو سب سے زیادہ ہے، لیکن نہیں، وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، تو یہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان یعمر، اگر ان کو لمبی عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ گویا کہا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کرتے، کیوں؟ انہیں پتہ ہم نے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ اور ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ ایمان والے تو موت کی تمنا کرتے ہیں، موت پر خوش ہوتے ہیں، موت پر راضی ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں سواری پر سوار، اتنے میں آگے تیروں کی بارش ہوئی، بوچھاڑ تیروں کی، فوراً اترے سواری سے نیچے اور اتر کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو ان کے صاحبزادے حضرت حسن نے یہ کہا ابا جان ادھر تیروں کی بارش ہے اور تیروں کی بارش میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا لا یبالی ابوکا علی الموت سقطا ام سقط علیہ الموت، کہا تیرے باپ کو پرواہ نہیں کہ وہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے، کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔
موت پر میں گروں یا موت میرے اوپر گرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کے سامنے تھے، اس لیے جنت کی بشارت مل گئی تھی، جنت ان کے سامنے تھی. ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی، تیر لگا ادھر سے اور پار ہو گیا، خون بہنے لگا، فوراً فرماتے فزت ورب الکعبہ. صحابہ سے کہتے ہیں باقی صحابہ سے مجھے مبارکباد کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مبارکباد دو. فزت رب الکعبہ. کہا کیا مطلب؟ کہا غدن نلاقی محمدن وحزبہ، کل تو میں حضور سے ملوں گا اور آپ کے صحابہ سے ملوں گا. حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو تیر لگتا ہے، زمین پر گرنے لگے، کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. کس نے کہا یہ کیسی کامیابی، مر رہے ہو، خون بہ رہا ہے، بیوی بیوہ اولاد یتیم، یہ کیسی کامیابی ہے؟ جواب میں فرمایا ظالم تمہیں کیا پتا، یہ تو خون بہ رہا ہے، بیوی بیوہ، لیکن اصل کامیابی تو جنت کی کامیابی. فزت ورب الکعبہ. ایسی محبت سے موت سے محبت کرنے والے. حضرت بلال کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے واہ واہ تربا غدن نلقا محمدن و صحابہ، میری خوش قسمتی ہے جا رہا ہوں کل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملاقات کروں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے مقابلے میں، رستم نے خط لکھا، کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، واپس جاؤ اپنے علاقے میں، اونٹ چراؤ، کام کرو. یہ اتنے نوجوان جذبات والے نوجوان ہیں، آپ کیوں ان کو مروانا چاہ رہے ہیں؟ ان کی مائیں روئیں گی ان کے پیچھے، ان کے بچے جن کے وہ روئیں گے، جن کی بیویاں ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی، آپ ان پر رحم کھائیں نہ واپس سے کریں. یہ خط لکھ رہا ہے رستم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت خالد ابن ولید نے جواب کیا لکھا؟ فرمایا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، میرے ساتھ تو وہ نوجوان ہیں، وہ نوجوان ہیں یحبون الموت کما یحبون الاعاجم الخمر. فرمایا کہ میرے ساتھ تو وہ نوجوان ہیں جو موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح کے عجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں. کہا شراب سے زیادہ یہ موت سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس لیے کہا ایمان والوں کی یہ شان ہے. اور یہودیوں کو کہہ دیا اگر تم سچے ہو، نصرانیوں سے کہا سچے ہو موت کی تمنا کرو. فرمایا نہ یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ایمان والا سمجھتا ہے میں جو عمل کر رہا ہوں میرے عمل کا مجھے اصل اجر تو وہاں ملے گا، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ. جزاک